اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک امیر شخص نے غلام خریدا، لیکن وہ امیر شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ غلام کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا اس کا غلام سجدے میں ہے اور اس کے اوپر سے کمرے کی دیوار ہٹ چکی ہے۔ آسمان سے ایک روشنی اس غلام کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کو مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ میں ہوں چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں چاند سا پاکستان یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں اپنے چینل پر اصلاحی، علمی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بناتا ہوں اور ہر واقعے اور حدیث کو مکمل حوالہ اور ثبوت کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ میں اپنے سننے والوں کو صحیح معلومات فراہم کر سکوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک بہت امیر اور رئیس آدمی نے ایک غلام خریدا تو اس غلام نے کہا، اے میرے آقا، میری 3 شرطیں ہیں۔ اس نے پوچھا، بتاؤ تمہاری 3 شرطیں کیا ہیں؟ تو غلام کہنے لگا کہ میری پہلی شرط یہ ہے، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے، آپ مجھے دن کو جو چاہے حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے، اور میری تیسری شرط یہ ہے، آپ اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس امیر آدمی نے کہا، مجھے تمہاری یہ تینوں شرطیں قبول ہیں، تم ایسا کرو، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب اور ٹوٹا پھوٹا کمرہ اپنے لیے پسند کر لیا۔ اس پر وہ امیر آدمی کہنے لگا، اے غلام، تو نے خراب اور خستہ حال کمرہ کیوں پسند کیا؟ تو غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن میں اپنے آقا کی خوب خدمت کرتا اور پھر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھتا ہے کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سجدے کی حالت میں ہے، اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل یعنی فانوس معلق ہے، اور وہ غلام دنیا سے بے خبر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات تیری عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے پروردگار، میرا عذر قبول فرما لے۔ غلام اس حالت میں تھا اور وہ امیر آدمی اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر وہ روشن قندیل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت جو کہ پہلے کھل چکی تھی وہ واپس مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ امیر آدمی واپس چلا گیا اور یہ سارا ماجرا اپنی بیوی کو بھی سنا دیا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور روشن قندیل اس کے سر پر ہے، کمرے کی چھت ہٹ چکی ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور دونوں میاں بیوی یہ سب کچھ دیکھ کر روتے رہے۔ آخرکار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ تعالیٰ کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، ہم نے اپنے تمام حقوق تمہیں معاف کیے اور اب تم اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہو۔ یہ باتیں سن کر اس غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے میرے اللہ، اے میرے صاحب راز، میرا راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اس غلام کا انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کس حالت میں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے
اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اپنی عبادت کو، اپنے نیک عمل کو دوسروں سے چھپانا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کی سوا کوئی نہ جان سکے، لیکن ہمارے ہاں یہ سارا معاملہ ہی الٹ ہے۔ دل تو کرتا ہے اس پر بہت ساری باتیں کرنے کو، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔